وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولمن خاف ذوی الاحترام ذوی الاحتشام حضرات علماء کرام سادات اعظام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے مرکز عقیدت سرور کائنات فخر موجودات قائد المرسلین طٰہٰ و یاسین حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دن لہو میں کھونا تجھے، شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق ٹالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ ہمارا یہ جو شہر ہے جو مالیگاؤں کے نام سے جانا اور پہچانا جاتا ہے پوری دنیا میں، اس شہر کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر مسلم آبادی زیادہ ہے اور کلمہ پڑھنے والوں کی اکثریت ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک مسلمان کے اندر جو اوصاف ہونے چاہیے وہ اوصاف ہمارے اندر نظر نہیں آتے، جیسا کہ ایک مسلمان کی صفت ہے، اس کا وصف ہے، اس کی جو شان ہے وہ ہمارے اندر نظر نہیں آتی۔ اور چند دنوں سے شہر کے کچھ ایسے حالات دیکھنے میں اور سننے میں آ رہے تھے کہ کہیں پر چوری کی واردات، کہیں پر ڈکیتی کی واردات، کہیں پر مار پیٹ جھگڑا فساد اور بھی اس طریقے کے ماحول تھے۔ تو سنی دعوت اسلامی کے اراکین نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمارا کام ہماری قوم کو صحیح راستہ دکھانا ہے، تو چونکہ کیوں نہ ایسا ہو کہ ہم اپنی قوم کی اصلاح کے لیے کچھ کوشش کریں، اور اسی مناسبت سے 10 دن کا یہ امام علی مقام کی شہادت کی نسبت سے، یعنی 10 تاریخ آپ کی شہادت کی ہے، تو 10 دنوں کی مناسبت سے عشرہ اتحاد امت لوگوں کو جوڑنے کا کام کیا جائے۔ پڑوسی سے دور ہے، میری بات پہ توجہ کریں گے آپ، پڑوسی سے دور ہے، بھائی سے دور ہے، بہن سے دور ہے، شوہر بیوی سے دور ہے، حتیٰ کہ یہ بات کہنے میں اب مجھے بہت حیرت بھی ہے، شرم بھی ہے، لیکن یہ حقیقت بھی ہے کہ بندہ خدا سے دور ہے، بندہ خدا سے دور ہے۔ تو چونکہ دوریاں ہی دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں، تو کیوں نہ ایسا ہو کہ چلو اب کسی کو
ایک شعور دیتے ہیں، فکر دیتے ہیں کہ جڑیں، ایک اتحاد کی فضا قائم کریں، پڑوسی پڑوسی سے اتحاد کرے، بھائی بھائی سے اتحاد کرے، بہن بہن سے اتحاد کرے، ماں بیٹے سے اتحاد کرے، گویا کہ ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول سے اتحاد کرے، حتیٰ کہ بندہ جو اپنے اللہ سے دور جا چکا ہے اب وہ بندہ توبہ کر کے اپنے اللہ کے قریب آنے کی کوشش کرے، اپنے اللہ کی رحمت کو منانے کی کوشش کرے۔ اسی سلسلے میں یہ پروگرامات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کے وجہ سے حوصلے بلند ہوتے ہیں پروگرام کرنے والوں کے، اور آپ دور دور سے اپنی مصروفیات کو بالائے طاق رکھ کر آپ تشریف لاتے ہیں۔ آج کا عنوان ہے اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جب بھی کسی معاشرے سے، جب بھی کسی سماج سے اللہ کا خوف اٹھ جاتا ہے، خدا کی خشیت اٹھ جاتی ہے، تو اس وقت وہ معاشرہ تباہ ہوتا ہے، وہ معاشرہ بگڑ جاتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسلام میں اللہ کے خوف کی بڑی اہمیت ہے، اللہ کی خشیت کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو، اللہ کا خوف پیدا ہو، اللہ کی خشیت پیدا ہو، تو پھر وہ بندہ اللہ کے قانون کے خلاف اپنی زندگی کو نہیں گزارتا۔ انسان چوری کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان جھگڑا کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ انسان قتل کیوں کر رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان اپنی بیوی کو مار کیوں رہا ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ ایک انسان مسجد سے دور کیوں ہے؟ اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے۔ اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف جس وقت انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے، پھر وہ جرائم کو چھوڑ کر کے نیکیوں کی راہ کا مسافر بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر! عرب کی وہ صحرا نشین قوم جو اللہ اکبر لا قانونیت کی زندگی گزارتی تھی، عرب کے وہ لوگ اللہ اکبر جو جانور کو ذبح بھی کرتے تھے تو کیسے کرتے تھے کہ کسی بھی جانور کو پکڑتے اس کا پیر کاٹ دیتے اور پیر پکا کر کے کھاتے، یعنی جانور گلے سے ذبح نہیں کیا جاتا تھا، جانوروں کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جاتا تھا۔ عرب کے وہ لوگ سخت ترین دل لوگ، ان کے دل اتنے سخت تھے، اگر میں یہ کہوں کہ ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھے۔ آج کے جو دہشت گرد ہیں ان کی تو ہم مذمت کرتے ہیں، وہ لوگ بدترین ہیں آج کے دہشت گرد بھی، لیکن آج کے دہشت گردوں میں اور عرب کے اسلام کے آنے سے پہلے، اسلام آنے سے پہلے جو عرب والوں میں دہشت گردی تھی وہ اتنی سخت اور خطرناک تھی کہ آج کا دہشت گرد دوسرے کے بچوں کو قتل کرتا ہے۔ اسلام آنے سے پہلے عرب میں ایسی دہشت گردی تھی کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو قتل کرتا تھا، اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھ سے دفن کرتا تھا۔ سوچو کتنے سخت دل لوگ تھے وہ، کتنے پتھر دل لوگ تھے وہ، اللہ اکبر! لیکن اس پتھر دل قوم کو موم دل بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو کوشش فرمائی وہ یہ کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کی خشیت پیدا کی، اور پھر ان کے دلوں کو اتنا نرم کر دیا گیا، خود کی بیٹیوں کو ہاتھ سے دفن کرنے والی قوم دوسرے کی بیٹی کی عزت کے محافظ بنتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اللہ کے خوف کا کرشمہ تھا، یہ اللہ کی خشیت کی برکت تھی۔ اللہ کے حبیب غیبدہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر کیسے پیدا کیا۔ کبھی قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، کبھی جہنم کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں، کبھی جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں، کبھی پلسرات کا ذکر کرتے ہیں، کبھی قبر کے عذاب کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے دلوں میں اللہ کے رسول نے کیسے خوف پیدا کیا۔ آئیے ایک مرتبہ اللہ کے حبیب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ سے کہتے ہیں، اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد دو ہی ٹھکانے ہیں، یا تو کسی کا ٹھکانہ جنت ہے یا تو کسی کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ آج میری قوم اس لیے گناہوں کے دلدل میں ڈوبی ہے کہ اس نے اپنے مکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنی دکان کو سب سمجھ لیا، اس نے اپنے کاروبار کو سب سمجھ لیا، دنیا
دنیا کی زندگی غفلت میں گزارنے والوں، پتہ نہیں تمہاری اور میری آنکھیں موت سے کب بند ہو جائے گی۔ جس دن آنکھیں موت سے بند ہوگی اس دن قبر کی کالی کوٹری ہوگی۔ اس وقت تمہاری قبریں یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا ہوگی۔ اللہ اکبر! یہ پرسکون قبریں جو تم قبرستان جاتے ہو اور دیکھتے ہو، قبرستان میں سناٹا ہے، انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے، کتنا سکون ہے۔ اوپر کھڑا ہوا انسان کہتا ہے کتنا سکون ہے۔ کوئی سانس لیتا ہے تو سانس کی آوازیں سنائی دیتی ہے، اندر کے مردے چیخ چیخ کر کہتے ہیں اے سکون سے دھوکہ کھانے والے، تجھے قبر کی مٹی سے سکون نظر آتا ہے، لیکن اندر کسی کی قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ تو اللہ نے تم پر احسان کیا کہ قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کی آواز تمہارے کان نہیں سنتے، قبر کے جہنم کے وہ عذاب کے تذکرے تمہارے کان تک نہیں آتے۔ اللہ اکبر! وہ ہتھوڑے جو ان پر برس رہے ہیں، وہ چابک جو ان پر برس رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے گالوں کو کھا رہے ہیں، وہ بچھو جو ان کے جسموں کو کھا رہے ہیں، جو ان کا پیٹ پھٹ گیا ہے اور وہ اس پہ بدبو بن کر کے مسلط ہو گیا ہے، وہ ساری چیزیں نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی دیتی ہے۔ اگر وہ چیزیں تم سن لیتے تو تم دنیا کے اندر کبھی کاروبار نہیں کر سکتے، تم دنیا کے اندر کبھی باتیں نہیں کر سکتے، دنیا کے نظام میں خلل پڑ جاتا۔ اس لیے اللہ نے ہم سے چھپا لیا ہے، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے ہمارے کانوں پہ وہ پردے ڈال دیے ہیں کہ ہمارے کان جو ہے وہ قبر کے حالات نہیں دیکھتے۔ قبریں ٹوٹی پڑی ہے، قبریں ٹوٹی پڑی ہے، عذاب ہو رہا ہے، ہمیں نہیں دکھتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا اگر کسی کو شیر نے کھا گیا تو اس کے پیٹ میں عذاب ہوتا ہے، لیکن شیر کو پتہ نہیں چلتا یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ وہاں سوال و جواب ہو رہا ہوتا ہے لیکن اس کو پتہ نہیں چلتا یہ اللہ کی قدرت ہے۔ اور اللہ نے پردے ڈال کر ہم پہ احسان کیا۔ اللہ کے رسول نے اپنی قوم کو ہوشیار کرتے ہوئے، خبردار کرتے ہوئے فرمایا اے میرے صحابہ، جنت اور جہنم کو کبھی مت بھولنا۔ اور یہ کہہ کر اللہ کے رسول علیہ السلام اتنا روئے کہ آپ کی آنسو سے آپ کی داڑھی بھیگ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ، اللہ کے عذاب کے بارے میں جو میں جانتا ہوں اگر میں تم کو بتا دوں تو تم جنگل جنگل بھٹکتے رہو گے، کھانا پینا چھوڑ دو گے، کاروبار چھوڑ دو گے، دنیا کی عیش چھوڑ دو گے، دنیا کی لذتیں چھوڑ دو گے۔ اس لیے تمہیں اللہ کے عذاب کے بارے میں کما کہو بتایا نہیں جاتا، لیکن ہم پہ احسان کر کے مکمل خدا کا عذاب بتایا نہیں گیا ہے۔ لیکن انسان جو ہے اللہ اکبر عذاب سے بے خوف ہو کر، آخرت سے بے خوف ہو کر جو ہے وہ گناہوں کے اندر دلدل میں ڈوبتا ہی جا رہا ہے۔ آپ سوچو تو صحیح کتنے مسلمان ہیں جو گناہ سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، مسجدیں ہم ویران کریں، جھوٹ اپنی زبان سے ہم بکیں، چگلیاں ہم کریں، گالیاں ہم دیں۔ آئیے اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے، اس لیے کہ 10 دن مسلسل ملاقاتیں ہوگی تو ٹائم کی پابندی رکھنی ہوگی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں پہلے کہ دیکھو صحابہ کرام کے اندر اللہ کا خوف کتنا تھا۔ پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ کے رسول کا ہر صحابی جنتی ہے۔ سب بولو بے شک سبحان اللہ، تائید کرو، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے، حضور کا ہر صحابی جنتی ہے۔ وہ جنتی لوگ جہنم سے کتنا ڈر، جن کو حضور نے جنتی کا۔ اور پھر ایک خاص بات، وہ جو 10 تھے، 10 جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں، ان کو حضور نے جنتی کا۔ ایک دن اللہ کے رسول نے فرمایا، بات آ گئی تو عرض کروں، سرکار نے فرمایا میرے صحابہ تم عصر کی نماز کے بعد میرے پاس آنا، میں تمہیں جنت دوں گا۔
तुम असर के बाद मेरे पास आना, मैं तुमको जन्नत दूंगा। कुर्बान देता वो है जो उसके पास खुद मौजूद होता है। अगर कोई मुझसे कहे कि सैयद साहब आप हमें पैसे दें, अगर होंगे तो दूंगा। अगर यहां कोई मुझसे कहे रुमाल दे, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि इस वक्त मेरे पास रुमाल नहीं है, मेरा खुद का कोई रुमाल नहीं है। किसी ने एहसान करते हुए मेरे पास रख दिया है, इस्तेमाल के लिए, मालिक नहीं बनाया है। लेकिन जिसका मालिक मैं हूं, आपके अमामा दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह मालिक उतार के दे सकता हूं। टोपी दे दे, दे सकता हूं। अंगूठी दे दे, दे सकता हूं। चप्पल दे दे, जिसके जो मेरे पास हो, जिसका मैं मालिक हूं वही दे सकता हूं। जिसका मालिक नहीं वो नहीं दे सकता। और फिर उसके बाद अल्लाह के रसूल ने कहा असर बाद आना, मैं तुम्हें जन्नत दूंगा। आने वाले, अब अल्लाह के रसूल जन्नत बांटने लगे। हुजूर कहते हैं अबू बकर फिल जन्ना, उमर फिल जन्ना, उस्मान फिल जन्ना, अली फिल जन्ना, साद फिल जन्ना, सईद फिल जन्ना, तलहा फिल जन्ना, अबू उबैदा इब्नुल जर्राह फिल जन्ना। सरकार ने 10 सहाबा को जन्नत की बशारत अता फरमाई। उनमें दूसरा जिसका नाम लिया वो सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। लेकिन मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, जिनको सरकार ने जन्नत की बशारत दी है, उनके दिलों में अल्लाह का खौफ क्या था। एक मर्तबा हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सवारी पर तशरीफ ले जा रहे हैं, एक सवारी पर तशरीफ ले जा रहे हैं। किसी कारी कुरान ने, कुरान पढ़ने वालों ने, जैसे आज ही हो गए ना कि मुसलमान चलते चलते गाने गाता है, कमर मटका मटका कर गाने गाता है। आज का मुसलमान, हमारे बच्चे भागते दौड़ते गाने गाते हैं। वैसे मुसलमान अल्लाहु अकबर, ये कब्र को भूलने वाले हैं, ये अल्लाह को भूलने वाले हैं, ये रसूल को भूलने वाले हैं, ये सिर्फ कलमा पढ़ के कलमे की तालीमात को भूलने वाले हैं। कल का मुसलमान ऐसा था, सफर करता था तो चलते चलते कुरान पढ़ता था। मुसलमान घर से निकलता था तो कुरान पढ़ता था। मुसलमान बैठता था तो कुरान पढ़ता था। हजरत सरकारे गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो कलाम लिखा है, वो कलाम ये है कि कुरान मेरा बाग है और मैं उसकी बुलबुल हूं। आप अंदाजा करें, यानी बुलबुल को बाग से जितना प्यार होता है, सरकार गरीब नवाज कहते कुरान से मुझे इतना प्यार है। और फिर कुरान की बरकत क्या है, अगर कोई घर से निकलते वक्त आयतल कुर्सी पढ़े, 2 फरिश्ते हिफाजत के लिए साथ हो जाते हैं। कोई घर में दाखिल होते वक्त तो 3 बार कुल हु अल्लाह पढ़े, तो अल्लाह उसको इतनी दौलत देगा कि उसकी नस्लों तक काम आएगी। देखो ये कुरान की बरकत है। बहरहाल सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक सवारी पर तशरीफ ले जा रहे हैं। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। कुरान पढ़ने वाला कुरान पढ़ता है, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि, और तेरे रब का अजाब वाक़े हो करके रहेगा। मालू मिन दाफ़े, और उसको कोई दफा नहीं कर सकता, कोई टाल नहीं सकता। तेरे खुदा का अजाब आकर रहेगा और उसको कोई टाल नहीं सकता। अजाब की आयत सुनकर उमर इब्ने खत्ताब ने चीख मारी, बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़े। अल्लाह की अजाब की आयत सुनकर उमर इब्ने खत्ताब चीख कर जमीन पे गिर पड़े, बेहोश हो गए। अल्लाह रब्बुल इज्जत का खौफ इतना था। आज अल्लाह के अजाब का जिक्र सुनकर मुसलमान कहता है ये मौलवियों को क्या हो गया है, ये रहते जमीन के ऊपर है, जमीन के अंदर की बात करते हैं, मौलवियों को क्या हो गया। सुन लो, उमर इब्ने खत्ताब से जो कैसर और किस्रा के ताजदार कांपते थे, तो उमर के बाप के नाम के टाइटल की वजह से नहीं, उमर के मक्की होने की वजह से नहीं, उमर के मदनी होने की वजह से नहीं, उमर के खूबसूरत होने की वजह से नहीं, उमर का नाम उमर होने की वजह से नहीं, उमर इब्ने खत्ताब से जो कैसर और किस्रा के ताजदार कांपते थे, वजह यह थी उमर अल्लाह से डरते थे, कायनात उनसे डरती थी। उमर इब्ने खत्ताब की जिंदगी बता रही है, अगर जमीन पे डेयरिंग से जीना है, जमीन पे इज्जत से जीना है, जमीन पर वकार से जीना है, तुम अल्लाह से डरो, पूरी कायनात तुमसे डरती हुई नजर आएगी।
سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا، اس لیے تم چوہے سے بھی ڈرتے ہو، چپکلی سے بھی ڈرتے ہو، اپنے جیسے انسانوں سے ڈرتے ہو. اللہ سے ڈرو، کائنات کی ہیبت تمہارے دلوں میں پہنچ. آپ جانتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی برکت. خدا سے جو ڈرے اس کی ہیبت اپنے اور بیگانے سب کے دل میں ڈال دی جاتی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اللہ کے ڈر کو سمجھتے کیا ہیں؟ حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دنیا سے جانے لگے تو رو رہے تھے. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ اب جانے کا وقت آ گیا اس لیے. کہا نہیں، موت کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ اللہ رب العزت کی 2 مٹھیاں ہیں جیسا کہ اس کی شان ہے. ایک مٹھی جہنمیوں کی، ایک مٹھی جنتیوں کی ہے. میں اس پہ ڈر رہا ہوں کہ میں کس مٹھی میں ہوں، میں جنت والوں کی مٹھی میں ہوں یا میں جہنم والوں کی مٹھی میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں دنیا سے جاتے وقت. کہتے اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ اس وقت مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. جن کے لیے قرآن کہتے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ ڈر رہے ہیں کہ اللہ مجھ سے راضی ہے کہ ناراض ہے. ہماری کیفیت کیا ہے؟ دیکھو صحابہ کی احتیاط. پہلے بتا دوں اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہے، آسان سے سمجھاؤں. حجت الاسلام امام غزالی رحمت اللہ علیہ، شاید خوف خدا پہ بہت تقریر ہوتی ہے، لیکن خوف خدا کیا ہے یہ بھی تو ہونا چاہیے. اب آپ اس کو سمجھیے اللہ کا ڈر کیا ہے. آپ نے چھری لی، چھری لے کر آپ پھل کاٹ رہے ہیں. پھل کاٹتے وقت خیال آیا چھری بڑی تیز ہے، میری انگلی نہ کٹ جائے. اسی کو کہتے ہیں ڈر. تو جب آپ کو انگلی کا خیال آتا ہے تو چھری آپ احتیاط سے چلا بلا تمثیل. آپ قدم اٹھائیں تو یہ خیال آئے یار ناراض نہ ہو تو قدم احتیاط سے اٹھتا ہے. انگلی کٹے گی تو دنیا کا نقصان ہوگا اور رب ناراض ہوگا تو دنیا کا بھی نقصان ہوگا اور آخرت کا بھی نقصان. اب اللہ سے ڈر کہ وہ ناراض نہ ہو جائے. حضرت فاروق اعظم جب نماز پڑھاتے تھے، نماز 3 صف تک دھک 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 ان کے دل کی آواز آتی. 3 صف تک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو حضور علیہ السلام کی آواز دور تک سنائی دیتی تھی، ایسے جیسے چولہے پہ رکھی ہوئی ہانڈی میں سالن پکتا ہے تو کیسے کھت کھت کی آواز آتی ہے. ایک دن ام المومنین اما عائشہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آواز کائے کی آتی ہے؟ کہا عائشہ تجھے پتہ نہیں میں کس کے دربار میں کھڑا رہتا ہوں؟ جس کے لیے کائنات بنی ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے، جس کو مالک جنت بنایا ہے اس کے خوف کا عالم یہ ہے. آج جو بے خوفی ہے نا، ہر آدمی اس پورے مجمع میں، میں اور ہم سب، میں آپ سے الگ نہیں ہوں، ہم لوگ آپ سے الگ نہیں، یہ ان اللہ والوں کو چھوڑ کر کہتا ہوں، میری اور آپ کی بات کرتا ہوں. ہم صرف آپس میں سوچیں کہ ہم روزانہ اللہ کو راضی کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کتنے کام کرتے ہیں. ہمیں جنت کی کوئی بشارت نہیں ہے، ہم تو زبردستی 2 نمبر میں ٹھیکیدار بن کے بیٹھے جنت کے. خود کا بھی جنت کا ٹھکانہ ہے کہ نہیں ہے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جن کو رسول اللہ نے جنت کی ضمانت دی تھی وہ عمر ابن خطاب کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہمارا باپ عمر ابن خطاب اپنے بستر کے نیچے ایک چابک رکھا کرتے تھے اور جب رات کو وہ گھر آتے تھے تو چابک اٹھا کر اپنے پیروں پہ مار کر کہتے تھے عمر بتا کہ تو نے اللہ کو کتنا راضی کیا، کتنا ناراض کیا، خدا کی خوشی کے کتنے کام کیے، خدا کو ناراض کرنے کے کتنے کام کیے. جب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو گئی تو آپ کو نہلانے کے لیے جب تختے پر لٹایا گیا، نہلانے کے لیے تختے پہ لٹایا گیا تو فاروق اعظم کے پیروں پر، ان کے پیٹھ پر چابک کے نشان تھے کہ کسی نے چابک مارا ہو. اب بتاؤ جو امیر المومنین ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، جانشین رسول ہے، دوسرا جانشین رسول، اللہ کے رسول علیہ السلام کا دوسرا جانشین، وہ کعب احبار کہتے ہیں عمر وہ ہے جس کا ذکر اللہ نے توریت میں بھی فرمایا اور انجیل میں بھی فرمایا ہے.
وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے پیروں پر پیٹھ پر چابک کے نشان. اب ان کو کس نے چابک مارا؟ لوگ حیران ہو کر پوچھتے ایک دوسرے سے یہ چابک کے نشان کیا ہے؟ کس نے مارا امیر المومنین کو چابک؟ تو آپ کے بیٹوں نے روتے ہوئے کہا کسی کی جرت کیا تھی، عمر سے آنکھ نہیں ملا سکتے تھے تو چابک کیا مار سکتے تھے؟ یہ میرے باپ کا طریقہ تھا کہ رات کو گھر آتے تھے تو پیروں پہ چابک مار کر کہتے تھے عمر اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے، اس سے پہلے کہ قدرت تیرا حساب لے تو اپنے آپ کو حساب دے. یہ فاروق اعظم کی فکر تھی. ایک مرتبہ ایک دیوار کے پیچھے چھپ کر امیر المومنین فاروق اعظم روتے اور کہتے عمر تجھے لوگ امیر المومنین کہتے ہیں، یہ عاجزی دیکھیں. ایک خشی لوگ ہمیں ٹائٹل دیتے تو اپنے سینے پھولتے ہیں، ہم تو پھولا ہیں، ہم تو پھولا ہیں. بلکہ کوئی نہ بھی دے تو لوگ زبردستی سیٹنگ کر کے ٹائٹل لیتے ہیں. یہاں قدرت نے جس کو اتنا نوازا ہو وہ فاروق اعظم دیوار کے پیچھے چھپ کر داڑھی پکڑ کے کہتے عمر اللہ کی مخلوق تجھے امیر المومنین کہتی ہے اور تو گناہ سے نہیں بچتا، قیامت میں تو اللہ کو منہ کیا دکھائے گا؟ حالانکہ یہ آپ کی عاجزی ہے، ورنہ ان کی زندگی میں گناہ کہاں تھا؟ جس نے دوسروں کو گناہ کرنے نہیں دیا وہ کیا گناہ کرتے؟ یہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی فکر. بات دور نکلی، ایک بات مجھے یاد آتی. دیکھو صحابہ کتنا ڈرتے تھے. آج ہم غیبت کر لیں، چگلی کر لیں، حرام کھا لیں، کسی کا حق دبا کے بیٹھ جائیں، بہنوں کے حصے دبا کے بیٹھ جائیں، بھائیوں کے حصے کھا جائیں، پھر بھی حاجی صاحب کہلائیں، پھر بھی نمازی صاحب کہلائیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ 1 انچ زمین آپ نے کسی کی ہڑپ کی تو 7 طبق زمین کھود کر کے وہ قیامت میں آپ کے گلے میں لٹکائی جائے گی، اور جب تک لوگوں کا حساب کتاب نہیں ہوگا وہ آپ کے گلے میں لٹکی رہے گی. 1 انچ زمین کی بات میں کر رہا ہوں، 1 انچ زمین. ہر سال حج کو جانا فائدے نہیں دے گا، پہلے فرائض ادا کرے. ہر سال حج کو جانا نفل ہے. بہن کا حصہ دیں، پڑوسیوں کا حق دے، بھائیوں کا حق دے. آپ سوچے تو صحیح، امام اہل سنت اس حدیث کو لکھ کر کے اس پہ تبصرہ کرتے ہیں. میرے عزیزو 10-20 کلو مٹی گردن میں لٹکا دی جائے تو ہم سے برداشت نہ ہو. 7 طبق زمین اگر 1 انچ زمین ہم نے کسی کی رکھ لی وہ گلے میں لٹکی رہے گی. کب تک؟ 50,000 سال تک. 1/1 کی زمین بھی اگر لے لی کسی کی، لوگ گھر بناتے وقت تو اتنی بدنیتی کا شکار ہوتے، سوچتے کہ پڑوسی کے ادھر ہی کھسکیں. ہر بندہ سوچتا ہے ادھر ہی کھسکیں، یعنی دوسروں کا ہڑپ کرنا ہے، خود نہیں دیں گے. مسلمانوں کو کیا ہو گیا؟ کل تک مسلمان گھر بناتا تھا تو اپنی زمین احتیاطاً چھوڑ کے بناتا تھا. اگر 1 انچ زمین میری چھوٹ گئی، 1 فٹ چھوٹ گئی، کوئی غم نہیں ہے، مگر قیامت کے دن میری پکڑ تو نہیں ہوگی، یہ سوچ کر مسلمان زمین چھوڑ دیتا تھا. آج تو کھسکتے ہی جا رہے ہیں. آج مسلمانوں کے دلوں میں کوئی بس دنیا دنیا اتنی رچ بس چکی ہے دنیا کہ اب قبر کا خیال نہ رہا، آخرت کا خیال نہ رہا. آئیے کیسے زندگی گزاری ان اللہ والوں نے. ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے. ایک صحابی ہے میرے آقا علیہ السلام کے، حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں. ان کا نام ہے عمر ابن سعد رضی اللہ تعالی عنہ. ان کو حمص کا گورنر بنایا تھا امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب دیکھنا مسلمان کیسے تھے، اسلام کے ماننے والے کیسے تھے. ڈھونڈیے، آپ تلاش کیجئے. میں تو آپ کو یہ کہتا ہوں برا نہیں مانے تو ہم نے چولے بدل لیے، دل نہیں بدلے. ہم نے چولے بدلے، دل نہیں بدلے. چولا بدلنے سے کچھ نہیں ہوتا. چولا بدلنے والے بہروپی ہوتے ہیں، دل بدلنے والے اللہ والے ہوتے ہیں. دل بدلیں، فکر بدلے، سوچ بدلیں. عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ کو حمص کا گورنر بنایا. گورنر مطلب کیا؟ پورے شہر کا سب سے بڑا سیاسی لیڈر. اب ہمارے یہاں تو یہ ہماری اس دنیا میں کہ اگر پورے شہر کا کوئی سیاسی لیڈر بنے تو وہ سوچے کہ سب میں ہی ہڑپ کروں، ہے نا. یہ آج کل فکر ہے، میں اس پہ کوئی تفسیرہ نہیں کرتا.
بلکہ لوگوں کی فکر تو یہ ہے یار کوئی محلے کا کارپوریٹر بنتا ہے تو وہ گٹر کے پیسے بھی کھا جاتا ہے. یہ کیفیت صورتحال ہے. لوگوں کو گٹر کا پیسہ بھی نہیں پورتا. یہ صورتحال ہے. کسی کا حال یہ ہے وہ بیواؤں کا پیسہ کھا جائے, کسی کا حال یہ یتیموں کا پیسہ. ارے اتنا سا پیٹ لائے ہو 4 انگل کا, کھاؤ گے کتنا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کا پیٹ اتنا برا برتن ہے کہ اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا. سب ہڑپ کر جاؤ, سب کا چھین کے کھا لو, پیٹ نہیں بھرے گا. دوپہر کو کھایا شام کو پھر خالی ہوگا, شام کو کھایا پھر صبح خالی ہوگا. اس کو پیٹ کی مٹی, اس کو قبر کی مٹی کے سوا کوئی نہیں بھر سکتا. دیکھو آج کل تو آپ نے محلے کا بڑا بنایا, اس نے بھی لٹیا ڈبوئی. آپ نے دین میں کسی کو بڑا بنایا, اس نے بھی لٹیا ڈبوئی. اس لیے کہ چولے بدلے دل نہیں بدلے. اور میرے آقا نے فرمایا قدرت تمہارے لباس چہرے مان نہیں دیکھتی, قدرت تو تمہارے دل دیکھتی ہے. اچھے کپڑے پہن کر قدرت کے یہاں کسی کو ڈگری نہیں ملتی, اچھا دل بنانے کی وجہ سے قدرت کے یہاں ڈگری ملا کرتی ہے. حضور کے صحابہ تھے شاندار صحابہ. روئے زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی, روئے زمین پر ایسی مخلوق کسی نے نہ دیکھی ہوگی جو میرے نبی کے یار تھے. تن من دھن تیرے قدم پروارے, کیا نصیبے تھے تیرے یاروں کے. جس مسلمان نے دیکھا انہیں ایک نظر, اس نظر کی بصارت پہ لاکھوں سلام. فاروق اعظم نے حمص کا گورنر بنایا ہے حضرت عمر ابن سعد کو. نام یاد رکھیں, شان والی ہستیاں ہیں. ان لوگوں کے نام زبان پر آئے تو بھی قدرت مصیبتیں دور کر دیتی. یہ وہ بابرکت لوگ ہیں جن کے نام حضور کی زبان پر آئے تھے. یہ وہ مقدس اور معزز ہستیاں ہیں جن کو قدرت نے یاری کے لیے چنا تھا, اپنے محبوب کی یاری کے لیے. حمص کے گورنر وہاں حکومت کر رہے ہیں حمص پر. اب دیکھنا اصل میں لوگ جو مسلمان نہیں ہیں نا, وہ مسلمانوں سے اس لیے ناراض ہیں یا اسلام سے اس لیے بدظن ہے کہ مسلمان اسلام کی تعلیم پر عمل نہیں کر رہے ہیں. جس دن مسلمان اسلام کی تعلیم پہ عمل کریں گے اس دن یہ سارے بادل چھٹیں گے. کیونکہ اسلام کی تعلیم پہ عمل کرنے والوں کو قدرت نے گارنٹی دی ہے. ابھی عصر کی نماز سے پہلے میرے استاد, میرے قائد سے میری گفتگو ہو رہی تھی, تو انہوں نے مجھے نصیحت فرمائی کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹرین میں نماز پڑھیں گے تو تکلیف ہوگی. کہ واللہ کبھی نہیں ہو سکتا. آپ نماز پڑھیں آپ کی تکلیف دور ہوگی, لوگ آپ سے نفرت نہیں کریں گے, محبت کریں گے. میں نے کہا وہ کیوں؟ تو کہا کہ قرآن کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا, کہ جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے. میں نے کہا بالکل سچ کہا آپ نے, اس لیے کہ میرا مشاہدہ ہے ایئرپورٹ پہ نماز پڑھے تو برادران وطن جو مسلمان نہیں ہے وہ لوگوں کو کہتے ہیں سامنے سے مت جانا, مولانا نماز پڑھ رہے ہیں, فلاں نماز پڑھے. تو دین پہ تم نے عمل نہیں کیا اس لیے تم سے نفرت ہو رہی ہے. تم آؤ قرآن کی طرف, صاحب قرآن کی طرف. نفرت کے یہ جو بادل آئے ہیں نا, یہ ہتھیاروں سے نہیں چھٹنے والے, اور بڑھیں گے. ڈنڈوں سے نہیں چھٹنے والے, اور بڑھیں گے. قرآن اور سنت کی طرف آؤ, قرآن اور صاحب قرآن کی طرف آؤ, قرآن پر عمل کرتے جاؤ. ہر بندہ تم سے محبت کرنے پہ مجبور ہوتا چلا جائے گا. حالات تبدیل ہوں گے. کیسے تبدیل؟ اب قرآن نے کہہ دیا, اب اس سے بڑی دلیل میں کس کی لاؤں؟ جب قرآن کہتا ہے کہ محبت انڈیل دی جائے گی جس نے نیک عمل کیا ایمان لانے کے بعد. نیک عمل ہے کہاں سے؟ یہاں تو ٹرینوں میں سفر کرتے تو تاش کے پتے کھیلتے, بھنکس کرتے ہیں, بھنکس کرتے ہیں ٹرینوں میں, ہو لپاڑ کرتے ہیں, گندی فلمیں دیکھتے ہیں, ناچ گانے دیکھتے ہیں. یہ مسلمانوں کا سفر ہے, یہ حالت ہے. بہرحال تو سید عمر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو فاروق اعظم نے خط لکھا حمص کے گورنر کو, جتنی جلدی ہو سکے سارا ساز و سامان سمیٹو اور جلدی سے مدینہ منورہ آؤ اور مجھے حساب دو تمہارے پاس کیا کیا ہے. چند ہی دنوں میں حمص کا گورنر اس حالت میں اپنے گھر جانے سے پہلے امیر المومنین کے پاس حاضر ہوتا ہے کہ ہاتھ میں ایک عصا ہے, ایک کٹورا ہے اور ایک کوزہ ہے. بس 3 چیزیں لے کر حمص کا گورنر امیر المومنین کے پاس پہنچتا ہے.
پھٹے پرانے کپڑے. ہم سب کے گورنر کے پاس پھٹے پرانا کپڑا ہی نہیں ہے پہننے کے لیے جو شان و شوکت اور زرق برق کے ساتھ پہن سکے. کھڑے ہوئے آنکھ میں آنسو تھے. آ گئے آپ؟ ہاں آ گیا میں. کہا کہ یہ حالت ہے آپ کی، حمص کی گورنری کر کے آپ نے کچھ کمایا نہیں، کچھ جمایا نہیں؟ کہا اللہ کی عزت کی قسم سارا اثاثہ لے کر میں آیا ہوں. کہا یہ تین ہی چیزیں آپ کے پاس ہیں؟ کیا میرے نبی کے یار تھے؟ ابن سعد نے کہا، حضرت عمر ابن سعد نے کہا کہ یہ عصا میری ضرورت ہے، پانی کٹورے سے پیتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کٹورے میں کھانا کھاتا ہوں، کوزے میں پانی رکھتا ہوں، کھانے پینے اور راستے کے لیے بس اتنا ہی، سفر کے لیے میرے لیے چیز کافی ہے، اس سے زیادہ میں کیا کروں؟ تب عمر ابن خطاب نے کہا کیا اتنے بڑے شہر حمص میں کوئی مخیر نہ تھا، کوئی خرچ کرنے والا نہ تھا جو تم پہ خرچ کرتا، تمہیں کپڑے دیتا، تمہیں لباس دیتا، تمہیں ضرورت کی چیزیں دیتا؟ کہ امیر المومنین یہ چھوڑ دیجئے. فاروق اعظم نے کہا ٹھیک ہے، اہل حمص نے تمہاری قدر نہیں کی. کہا کہ قلم اور دوات لاؤ اور کاغذ لاؤ تاکہ میں اب کسی اور اچھے شہر کا ان کو جو ہے وہ گورنر بنا دوں اور ان کے نام سے میں جو ہے وہ نامہ لکھ دوں تاکہ یہ وہاں جا کر گورنر ہوں. اور جتنے فاقے جتنی تکلیفیں انہوں نے وہاں پر اٹھائی ہے تو اب وہاں ان کو راحت ملے. انہوں نے کہا امیر المومنین مجھے مت آزمائیے، امیر المومنین مجھے مت آزمائیے، مجھے آزمائش میں مت ڈالیے. میں حمص سے آیا ہوں اور اب مجھے چین نہیں ہے، میں بے قرار ہوں، مجھے سکون نہیں ہے، مجھے اطمینان نہیں ہے. ایک جملے نے، ایک کام نے مجھے تڑپا دیا ہے، ترسا دیا ہے، میں بالکل بے چین اور بے قرار ہو گیا ہوں. اب میں کہیں جانا نہیں چاہتا، اب میں اپنی کٹیا میں اپنی پوری زندگی گزارنا چاہتا ہوں. میں چونکہ رسول اللہ کا صحابی ہوں، اب مجھے خوف یہ ہے کہ ایک غلطی مجھ سے حمص میں ہو گئی، ایک گناہ مجھ سے حمص میں ہو گیا، میں ڈر رہا ہوں اللہ مجھے اس کے پکڑ لے گا، میری پکڑ کر لے گا. میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، رب کی بارگاہ میں کیا حاضری دوں گا، اللہ کی عدالت میں کھڑا رہوں گا تو قدرت میرے لیے کیا فیصلہ کرے گی. مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے امیر المومنین، اس لیے اب میں کہیں کا گورنر بننا نہیں چاہتا. اب میں گوش عافیت میں گمنامی کی زندگی گزار کر کے بس رسول اللہ سے اور اپنے رفیق حقیقی سے ملنا چاہتا ہوں. اب سنو یہاں سے لے کے وہاں تک ہر مسلمان، میری مائیں اور بہنیں بھی دل کے کانوں سے سنے. حمص کا گورنر اب کہیں گورنر بننا نہیں چاہتا اور یہ کہتا ہے کہ مجھ سے اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا، رب کی عدالت میں کیسے کھڑا رہوں گا. امیر المومنین فاروق اعظم نے پوچھا اے صحابی رسول آپ سے کیا گناہ ہو گیا، وہ گناہ تو بتاؤ. عمر ابن سعد کہتے ہیں کہ میں نے ایک عیسائی کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے، اللہ تجھے رسوا کرے، بس یہ اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے کہ میں اللہ کو منہ کیا دکھاؤں. کس کو کہا؟ مسلمان کو نہیں، عیسائی کو کہا اللہ تجھے رسوا کرے، اس لیے اب میں ڈر رہا ہوں کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. مسلمانوں سوچو، یہ رسول اللہ کے صحابہ ہے، اللہ سے ڈرنے والوں کی یہ شان ہے کہ عیسائی کو، ایک کافر کو کہہ دیا اللہ تجھے رسوا کرے تو اتنا خوف ہے کہ اللہ کو منہ کیا دکھاؤں گا. یہاں تو خود کی بیوی کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں، خود کے بچوں کو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں. مسلمان ہو تم، عیسائی کو صحابی کہہ رہے ہیں اللہ تجھے رسوا کرے اس کی غلطی پر، تو آنکھ میں آنسو، اتنی ندامت، اتنی شرمندگی ہے. یہاں پر باپ کو بڈھا، ماں کو بڈھی، یہاں تک کے حالات ہیں. بولو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے. وہ مسلمان جو تھے، جو قرآن پہ عمل کرنے والے تھے، وہ تو قبروں میں سو گئے، وہ تو قبروں میں سو گئے. اسلام کتابوں میں مقید ہو گیا اور اب صرف ٹوپیاں پہن کر اور گوشت کھا کر مسلمانی کا ٹائٹل لے کر کے پھر رہے ہیں. کاش کہ ہماری زندگیوں میں اسلام آتا،
اسلام کتابوں سے نکل کر ہماری زندگیوں میں آتا. میں حیران ہوں اس بات پر آنکھیں بھیگ جاتی ہے. عیسائی کو ایک جملہ کہنے والا اللہ تجھے رسوا کرے صحابی ہو کر اتنا ڈر رہا ہے. اور ہم نے کس کو کیا کیا کہا. پڑوسیوں سے ہم نے آستینیں چڑھا کر کے لڑائیاں کی. کیا کسر باقی رکھی ہے ہم نے. میری قوم کے جوان صرف یہ ہے کہ کسی کی بائک اور کسی کی بائک آپس میں ٹکرا جائے تو وہی ماں بہن کی شروع ہوتی تو نے کیوں ٹکرایا. جانتا ہوں بہت طاقتور ہو. بہت طاقتور ہونا یہ نامردی ہے کہ کسی پر آستین چڑھانا نامردی ہے. مردانگی کیا ہے. میرے نبی نے صحابہ سے پوچھا تھا اے میرے صحابہ یہ بتاؤ سب سے بڑا طاقتور کون ہے. سب سے بڑا طاقتور کون ہے. آستینیں چڑھانے والوں, کمزوروں پہ ظلم کرنے والوں, کمزوروں پر آنکھ نکالنے والوں. آؤ اگر طاقتور بننا ہے تو مدینے کی سرکار سے تمغہ لو طاقتور بننے کا. عورتوں کو مارتے ہو یہی تمہاری طاقت ہے. غریب کو مارتے ہو تمہاری طاقت ہے. بچے سائیکل سے ٹکرا جائے مارتے ہو گالیاں دیتے ہو یہ تمہاری طاقت ہے. سنو آؤ اس طاقتور رسول سے پوچھو طاقتور کون ہے. میرے اور آپ کے وہ نبی جن کی قبضے میں قدرت نے اتنی طاقت دی ہے کہ اشارہ کر کے چاند ٹکڑے کرتے ہیں, اشارہ کر کے سورج کو پلٹاتے ہیں. اس طاقتور رسول نے اپنے صحابہ سے پوچھا تھا اور کن طاقتور لوگوں سے. فاتح خیبر جو ایک ہاتھ سے خیبر کو کا دروازہ توڑ کر کے پھینک دیتا ہے تو 40 لوگ اس کو اٹھا نہیں پاتے. اتنے طاقتور لوگوں سے پوچھا تھا طاقتور کون ہے طاقتور. لوگوں نے کہا تھا یا رسول اللہ جو سب کو پچھاڑ گرائے اس کو کوئی نہ پچھاڑ سکے وہ طاقتور ہے. حضور نے کہا نہیں وہ طاقتور نہیں ہے. کافر کون ہے. حضور نے فرمایا تھا جس کو غصہ آئے اور وہ غصے کو پی جائے سب سے بڑا طاقتور وہ ہے. وہ بزدل ہے جو آستین چڑھاتا ہے. طاقتور اسلام کے نزدیک ہونے جب دو بائک ٹکرا جائے اپنی غلطی نہ ہو پھر بھی اس کو مسکرا کے کہے ہوتا رہتا ہے. یہ طاقت یہ کب کہوگے. ایک ملک میں گیا, مجھے عادت نہیں ہے کہ میں فلاں ملک میں گیا تو یہ ہوا, مجھے شرم آتی ہے کہنے میں, خود تشہیر نہیں, لیکن نام نہیں لوں گا. لیکن ہندوستان کے باہر ایک ملک میں گیا تقریر کی غرض سے. حیرت تھی ان لوگوں کی سنجیدگی پر کہ اگر گاڑی چلتے چلتے اچانک اچھل جائے کسی وجہ سے تو وہ لوگ سوری کہہ کر معافی مانگتے. بس گاڑی اچھل گئی اس لیے معاف کر دیجیے, خود بٹھا کر گھوم رہے. یہ سنجیدگی ہے قوموں کے اندر. حال یہ ہے کہ لوگ ہارن بجانا بھی ایک دوسرے کی بے ادبی انسلٹ تصور کرتے ہیں باہر کی دنیا میں. یہاں تو حال یہ ہے ہمارا جوان گلی میں کوئی نہیں ہے, رات کے 2 بج رہے چی چی کرتے ہوئے بجا کے جائے گا. یہ ہارن بجا ہنسنے کی بات نہیں ہے. آپ کے پاس اسلام کہاں رہ گیا. کتنا اسلام پہ بجا کر جا رہے ہو. کیوں بھائی رات کے 2 بجے لوگوں کو سونے کا آپ کو خیال نہیں ہے. ہمارے اور آپ کے نبی نے تو ہمیں پابند کیا کہ مریضوں کے خیال سے, سونے والوں کے خیال سے بلند آواز سے قرآن کی تلاوت مت کیا کرو. جس مذہب نے یہ کہہ دیا کہ بیمار اور سونے والے کے پاس تم زور سے تلاوت مت کیا کرو کہیں تمہاری تلاوت سے اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. جس مذہب کی سنجیدگی کا یہ عالم ہے, تعلیم کا یہ عالم ہے, اس مذہب کے ماننے والے بجاتے ہوئے کسی کی نیند کا خیال نہیں, کسی کے بیمار کا خیال نہیں. تمہاری یہاں شادیاں ہیں, ڈی جے بجا رہے ہو, خوب ہنگامہ ہو رہا ہے, وہ دھپ دھپ کی آواز کسی کے ہارٹ اٹیک کا ذریعہ بن سکتی ہے, کسی کی موت کا ذریعہ بن سکتی ہے, کسی بیمار کی نیند کے خلل کا ذریعہ بن سکتی ہے. اسلام نے کہا کسی سونے والے کے پاس جاؤ تو اس کو اتنی آواز سے سلام مت کرو کہ اس کے نیند میں خلل واقع ہو, بلکہ معتدل آواز میں سلام کرو کہ اگر وہ جاگ رہا ہے تو سن لے اور سو رہا ہے تو اس کی نیند میں خلل واقع نہ ہو. سلام کرنے میں اتنی تاکید کر دی گئی. بولو کیا یہ چیز ہمارے اندر ہے؟ اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب ہم نے اسلام کو کتنا پڑھا, ہم نے اسلام کو کتنا سمجھا, ہم نے اسلام پہ کتنا عمل کیا. ہم برائیوں ہی میں رہیں گے, ہمیں اللہ کو منہ نہیں دکھانا ہے. قدرت کی
کی عدالت میں ہمیں کھڑے نہیں ہونا ہے. حیرت ہے اتنے سارے پاپ کر کے بھی ہمیں قدرت کی عدالت میں کھڑے رہنے کا خیال نہیں آتا. میرے بھائیوں اللہ اکبر، سلطان العارفین حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو پیشاب کے ذریعے سے خون بہتا تھا، پیشاب کے رستے سے خون نکلتا تھا. خون مریدوں نے کہا حضرت اچھے طبیب سے علاج کرا لو، یہ پیشاب کے رستے سے خون کیوں نکلتا ہے؟ بایزید بستامی کہتے ہیں مجھے دنیا کا کوئی طبیب جو ہے وہ دوا سے شفا نہیں پہنچا سکتا. کہا کیوں؟ حضرت بایزید بستامی کہتے ہیں مجھے یہ پیشاب کے رستے سے خون نہیں نکلتا، بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا، بچپن میں مجھ سے گناہ ہو گیا تھا. جب یاد آتا ہے کہ قیامت میں اللہ پوچھے گا تو جواب کیا دوں گا، بس اسی خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر پیشاب کے رستے سے بہتا ہے. جس کو تم خون نکلنا دیکھتے ہو وہ خون نہیں نکلتا ہے، بیماری نہیں ہے، بلکہ اللہ کے خوف کی وجہ سے میرا جگر پگھل پگھل کر کے بہتا ہے. آپ اندازہ کریں جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی فکر میں جس کو گناہ تصور کر رہے ہیں اس کے جواب دینے کا یہ خیال ہے اور ہمیں کوئی خیال نہیں. بہرحال بات دور نہ نکلے، وہ بات میں پوری کر دوں. انہوں نے کہا فاروق اعظم سے امیر المومنین اب میں کہیں کا کوئی لیڈر نہیں بنوں گا، میں کہیں کا گورنر نہیں بنوں گا، میں تو اب گمنامی میں اپنے گوشہ عافیت میں زندگی گزارنا چاہتا ہوں، آپ مجھے امتحان میں نہ ڈالیں. چلے گئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی نے ایک آدمی کو، اس لیے کہ وہ عمر تھے، وہاں اتنی جلدی سے کوئی تقوی کی سند لے بھی نہیں سکتا تھا نا، وہ تو فاروق اعظم تھے. ایک آدمی کو پیچھے لگا دیا کہ یہ 100 دینار لے کر کے جا، سکے سونے کے سکے 100 دینار، اور جا کے ذرا دیکھ تو صحیح معنی میں جب تقوی کی بات واقعی دیکھنا تو پھر ان کو تحفے میں دے دینا. واقعی تقوی ہوگا، اس لیے کہ جو تقوی کی بات کرتا ہے واقعی متقی بھی ہے. حالانکہ حضور کے سارے صحابہ متقی ہیں، لیکن دیکھیں تو صحیح، اس لیے کہ تقوی کی بات کرنا بہت آسان ہے اور متقی بننا بہت مشکل، بہت آسان نہیں ہے. کسی نے کہا ہے نا یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہوں. یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے. کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمان کا مسلمان ہونا، مسلمان کا مسلمان بننا بہت مشکل ہے. مسلمان کا مسلمان بننے کی کنڈیشن یہ ہے اس کا ایمان نہیں جس کے پاس امانت نہیں. مسلمان کا مسلمان بننا یہ ہے اس کا ایمان نہیں جب تک جو اپنے لیے پسند کرتا وہی اپنے مومن بھائی کے لیے پسند نہ کرے. اپنا کچرا لا کر کے دوسرے کے آنگن میں ڈالنے والا، حضور کہتے ہیں مومن کامل نہیں ہے. خود پیٹ بھر کے کھا کر پڑوسی کی خبر نہ لینے والا، پڑوسی بھوکا سوتا رہے، حضور کہتے ہیں کامل مومن نہیں ہے. وہ اپنے زوم میں داڑیاں خوبصورت کرتا رہے، خوبصورت ٹوپیاں پہنتا رہے، مسجدوں کے چکر لگاتا رہے، اگر وہاں پڑوسی کی بھوک کا خیال نہیں ہے، حضور کہتے ہیں وہ کامل. جو پیٹ بھر کے سوئے پڑوسی بھوکا سوئے. آج تم سمجھتے ہیں نا کہ ہمارا پیٹ بھرا ہے تو سب کا پیٹ بھرا ہے. اپنے بیٹے کی بارات میں جتنے پٹاخے تم پھوڑتے ہو اس میں کسی ایک غریب کے اسکول کی فیس بھری جا سکتی. کبھی نہیں سوچا یہ، کبھی نہیں سوچا. شادی اور ولیمے کے موقع پہ آپ کی بیٹیاں، بہنیں اور بیویاں جتنے کا پاؤڈر اور لالی استعمال کرتی ہے وہ اگر کسی بیوہ کی جھولی میں چلا جائے تو بیوہ اپنی کسی بیٹی کو ایک دوپٹہ اس پر ڈال سکتی ہے سر پر. ویسے بھی ہمارے مذہب میں لالی اور پاؤڈر کا تصور کیا ہے؟ چہرے پہ پاؤڈر لگایا تو آدھے گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر نہیں ہوگا، اور لالی میں بعض محققین کے نزدیک سور کی چربی ملی ہوتی ہے. ہماری بہنوں پر بھی مجھے تعجب ہے، سور دیکھیں گی تو منہ کو دوپٹہ لگائے گی اور منہ ٹیڑھا کرے گی جیسے کہ کسی نے کڑواہٹ چبا دی اس کے منہ میں، اور سور کی چربی لگا کر کے ولیمے کا کھانا کھانے جا رہی ہے. تو یہ سور کی چربی جو تیرے منہ کے لقمے کے ساتھ اور پانی کے ساتھ تیرے منہ میں جا رہی ہے تو تو سور کی چربی کھا رہی ہے.
شرم نہیں ہے اس کا، احساس نہیں ہے اس کا؟ نہ مرد منع کرے، نہ بھائی منع کرے، نہ بیٹا منع کرے، کون روکنے والا ہے؟ کون ٹوکنے والا ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا مومن کی شان یہ، وہ برائی کو دیکھے تو پہلی کنڈیشن، پہلی شان مومن کی یہ ہے کہ وہ طاقت سے روک سکتا ہو تو طاقت سے روکے، طاقت سے نہیں روک سکتا ہو زبان سے روکے، زبان سے نہیں روک سکتا ہو اتنے بھی قابل نہیں ہے تو کہا کہ وہ دل میں برا جانے، اور دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے۔ یعنی گناہ کو دیکھ کر دل میں برا جاننا یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو دل میں برا بھی نہیں جانتے وہ اپنے ایمان کی خیر ہی بنائے۔ مومن کی شان تو ہے کہ برائی کو دیکھے تو چیخ پڑے، عزت اور ذلت کی کوئی فکر نہیں کرے، اٹھ کے کھڑا ہو جائے، برائی ہو کیوں رہی ہے اچھے سے برائی کو دور کرے، طاقت سے دور کرے۔ لیکن یہ کہاں رہ گیا؟ میں اپنی بہنوں کو بھی پیغام دیتا ہوں، ماں اور بہنوں کو، یہ جو بعض لوگوں نے کہہ دیا کہ، اور بات سمجھ میں بھی آتی ہے، محققین نے جو کہا نا، میں نے اس کی پوری تحقیق پڑھی، جس محقق نے لکھا، ویسے میں جلدی سے جو ہے وہ ان باتوں پہ یقین نہیں کرتا، لیکن کچھ تحقیق بھی ہوتی ہے۔ واٹس ایپ پہ اگر کوئی ڈال دینا کہ وہ بسکٹ میں فلاں چیز ملی ہے تو ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ کسی چیز کی کہ حرام ہونے کے لیے دلیل قطعی کی ضرورت ہے، اخباری خبروں سے کوئی چیز تھوڑی حرام ہوتی ہے۔ لیکن اس محقق نے یہ لکھا کہ دوسرے، کیونکہ انسان کی جو حرارت ہے وہ 37 درجہ سینٹی گریڈ ہے نا، انسان کے جسم کی حرارت جو ہے، تو اگر بکری یا گائے یا مرغی وغیرہ کی جو چربی، اگر مرغی کی تو چربی کتنی ہوگی، لیکن اگر یہ چربی اس میں ڈالی جائے تو، اور وہ سرخی ہونٹ پہ لگائی جائے تو وہ گرمی کی وجہ سے پگھل پگھل کر ٹپکے گی۔ وہ جو حلال جانور اس کی چربی نرم ہوتی ہے، سور ہی کی چربی سخت ہوتی ہے کہ لگنے کے بعد وہ پگھلتی نہیں، یعنی ٹپکتی نہیں۔ اسی لیے بعض محققین نے کہا ہے، میں بعض کی بات کر رہا ہوں، قید لگا رہا ہوں جن کو میں نے پڑھا ہے، تو کم سے کم بہنوں کو اس سے بچنا تو چاہیے۔ چلیں اگر ممکن ہے یہ تحقیق آپ کے نزدیک ڈاؤٹ فل ہو تو مشکوک تو ہے نا، حرام نہ صحیح مشکوک ہے، اس سے بچو۔ اور اگر وہ واقعی سور کی چربی اس میں ملی ہے تو آپ کے پیٹ میں جائے گی تو وہی بچے کے شکم میں آئے گی نا، وہ تو آپ کا بچہ پھر اللہ والا کیسے ہوگا، نیک کیسے ہوگا، پرہیزگار کیسے ہوگا؟ بچے صرف تقریر سن کے تھوڑی نیک بنتے ہیں، اس میں کچھ ماں باپ کا بھی رول ہوتا ہے، ماں باپ کا بھی انداز ہوتا ہے۔ تو بات سمیٹتے ہوئے عرض کروں کہ فاروق اعظم نے کہا 100 دینار لے کر جا، سونے کے سکے، اور دیکھنا کہ پرہیزگاری ہے تو دے دینا۔ یہ شخص گیا، امیر المومنین فاروق اعظم کا نمائندہ، 3 دن تک ان کے پیچھے لگا، اور 3 رات تک۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے اس صحابی کو دیکھا کہ وہ دن کو روزہ رکھتے تھے اور رات بھر نفل پڑھتے تھے، اور افطار اس شان سے کرتے تھے کہ جو کی روٹی میں زیتون کا تیل لگا کر 1 روٹی بس وہی کل ان کی غذا تھی۔ جب 3 دن تک مسلسل میں نے ان کو دیکھا، اور رات اس شان سے گزرتی تھی کہ جب رات کا آخری پہر آتا تو وہ اپنی اللہ کی بارگاہ میں آنسوؤں کی سوگات پیش کر کے کہتے تھے، اللہ میری مغفرت فرما، میری بخشش فرما، اور قیامت کے دن میں تجھے کیا منہ دکھاؤں مولا، میں تو تیرا مجرم ہوں۔ حالانکہ وہ اللہ والے تھے۔ اس شان سے ان کی رات گزرتی، اور ٹپ ٹپ ان کے آنسو زمین پہ گرتے ہوئے سنائی دیتے۔ یہ ان کی کیفیت تھی، یہ ان کی حالت تھی۔ تو اس شخص نے 3 دن گزرنے کے بعد 100 سونے کے سکے دینار ان کے ہاتھ میں دیے، کہا یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے، یہ امیر المومنین نے آپ کو تحفے میں دیا ہے۔ انہوں نے کیا کیا پتہ ہے؟ صرف 5 سکے اپنے پاس رکھے، اور 95 سکے سب مدینے کے غریبوں میں تقسیم کر دیے، اور کہتے ہیں اس نمائندے سے اب میرے پاس مت آنا اللہ کے لیے، اور کہتے ہیں مجھے آزمایا گیا پیسے دے کر، مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا، حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، حالانکہ میں رسول اللہ کا صحابی ہوں، اور مجھے پیسے دے کر آزمایا گیا۔ یہ کہتے ہیں اور پھر دعا کرتے ہیں، اے اللہ کاش میری تمنا یہ ہے کہ اب امیر المومنین سے کبھی میری ملاقات نہ ہو، میرا ان کا کبھی سامنا نہ ہو، اس ڈر سے کہ مجھے پھر کہیں کا گورنر نہ بنا دے،
میرا ان کا سامنا نہ ہو، لیکن ایک مقام پر امیر المومنین سے سامنا ہو ہی گیا، ایک مقام پر سامنا ہو ہی گیا۔ فاروق اعظم نے پوچھا بھائی وہ 100 سکے مل گئے سونے کے، دینار مل گئے؟ کہاں مل گئے؟ کیا کیا آپ نے؟ سبحان اللہ، جواب سنیں، جواب سنیں۔ کہا کہ وہ 100 دینار میں نے دیا، کہاں خرچ کیا؟ کیا کیا اس کا؟ یہاں تو تھوڑی سی دولت ملی، عیاشیوں کے اڈے، گناہ کے اڈے، بڑی باتیں، تکبر کی باتیں، گھمنڈ کی باتیں۔ حال یہ تھا کہ اوجڑی کھا کر دن گزارتا تھا۔ کیا 24 لوم کا کھاتا ہو گیا تو کہتا اپنے کو بڑے کا نہیں چلتا۔ یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ لوگوں کی کیفیت ہے۔ اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہے، اللہ کو بڑی باتیں پسند نہیں ہے۔ ہم کھچڑی نہیں کھاتے، یہ نہیں کھاتے۔ ارے 5 سال پہلے تو پتا تھا کہ تیری غذا کیا ہے۔ اللہ کو کبھی مت بھولو، اپنے پچھلے دن کبھی مت بھولو، اللہ کو بھول کے کبھی بات مت کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو ستری چیزیں، حلال چیزیں بنائی ہے، اس سے کبھی نفرت کا اظہار نہ کرو۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے کسی غذا سے بچنا پڑے تو بہت احتیاط کے ساتھ کہہ دیا کرو مجھے یہ نہیں بلکہ یہ کھلا دیا جائے، لیکن تکبر کی بات کبھی مت کرو، گھمنڈ کی بات کبھی مت کرو۔ اللہ نے تکبر کو اپنے لیے خاص کر رکھا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو تکبر کرتا ہے، تکبر میری چادر ہے، تکبر میری چادر ہے، بڑائی میرا تیبن ہے۔ جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اس کے دانت توڑ دیتا ہوں، یعنی اس کو تباہ کر دیتا ہوں۔ اس لیے حالت یہ بھائی، لوگ کھڑے نہیں کرتے تھے چوکھٹ پہ، تھوڑی سی پیسے کے آگے کہا میں زمین پہ نہیں بیٹھ سکتا سید صاحب۔ یہ حالت ہے۔ مولا کائنات کہتے ہیں زمین پہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جو اوپر بیٹھتا ہے اس کے گرنے کا خوف ہوتا ہے، جو زمین پہ بیٹھتا ہے اس کو کبھی گرایا نہیں جا سکتا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی اونچی مسند بنا دیں تاکہ آنے والے آپ کو پہچان لیا کریں۔ حضور نے کہا اس کی ضرورت نہیں ہے، میں بندہ ہوں اور بندوں جیسی زندگی گزارنا مجھے پسند ہے۔ حضور علیہ السلام کی شان یہ تھی۔ تو بہرحال سیدنا فاروق اعظم نے کہا وہ 100 سکے دیے تھے، کیا کیا؟ کیا سچے سچے لوگ تھے۔ کہتے ہیں 5 اپنے پاس رکھا اور 95 بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا۔ 95 بطور امانت اللہ کے پاس رکھ دیا ہے۔ اب قیامت کے دن اس سے واپس لوں گا۔ قربان اب پتا چلا کہ جو اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں بطور امانت اس کے بعد جمع کرا دیتے ہیں۔ اب یہ اپنے اوپر ہے، کتنا وہاں جمع کراتے ہو تو وہاں جتنا زیادہ جمع کراؤ گے انشاءاللہ قیامت میں اتنا زیادہ ہمیں لوٹایا جائے گا، اور جتنا اپنے اوپر خرچ کرو گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا اللہ سب سے پہلے مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن میں میرا اللہ فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یعنی قدرت کے یہاں حساب دینے سے جو ڈرتا ہے، اللہ اس کو دو جنتیں عطا فرمائے گا، اللہ اسے 2 جنتیں نصیب فرمائے گا۔ الحمدللہ آپ کے عائشہ نگر میں مدرسہ بسم اللہ میں جو ہے وہ بچیوں کے لیے حضر کلاس جاری ہے، جس کا ٹائم شام 6 بجے سے 9 بجے تک ہے۔ ان سے گزارش ہے کہ وہ ہماری معلمات سے رابطہ قائم کریں، کیونکہ سنی دعوت اسلامی آپ کے بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے الگ الگ محلوں میں مدرسے بھی قائم کر رہی ہے۔ تقریباً میرے خیال سے 8-10 سال سے ہمارے 56 مدرسے چل رہے ہیں، لیکن اگر آپ اپنے محلے کے اندر مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے مبلغین سے رابطہ قائم کریں۔ آپ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں، ہمارے مبلغین خود ہی جو ہے وہ اپنے انداز سے جو ہے وہ سیٹنگ کر کے تو مدرسہ چلاتے ہیں، اور الحمدللہ 56 مدرسے چل رہے ہیں، اور مزید تعلیم کو عام کرنے کے لیے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے ہر محلے میں ہم مدرسہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہمارے مبلغین سے آپ رابطہ قائم کریں، ان کے دست و بازو بنیں، اور اس علاقے میں ماشاءاللہ یہاں پر بھی دین و سنیت کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے مبلغین روزانہ درس دیتے ہیں، تو درس میں مبلغین آئے تو ان کے پاس 2-3 منٹ کے لیے کھڑے ہو جایا کریں، ان کی بات سن لیا کریں، اور ہفتہ واری اجتماع
جامع مسجد یا رسول اللہ میں ہر ہفتے ہوتا ہے، جس میں اصلاحی عنوانات پر خطابات ہوتے ہیں. میری گزارش ہے کہ آپ اس میں بھی تشریف لائیں. اور اب آپ کا ہمارا یہ سفر، آپ دھیان دیں، میری بات پہ بات ختم کر رہا ہوں. ہمارا یہ آپ کا سفر انشاءاللہ اس جمعہ جا کر آئندہ جمعہ تک ساتھ رہے گا. تو آپ لوگ اس میں تشریف لائیں گے انشاءاللہ؟ ذرا مجھے بتائیں، تو میں آپ کے لیے پروگرام رکھا گیا، کتنے لوگ؟ سب آئیں گے نا انشاءاللہ؟ آئیں گے کہ لائیں گے انشاءاللہ؟ کل انشاءاللہ نیئر چوک پر اجتماع ہوگا قادریہ مسجد کے پاس نئے اسلام پورہ میں. آپ سب سے گزارش ہے آپ وقت پر آئیں، وقت پہ پروگرام شروع کے وقت پہ ختم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.